TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ٹورنٹو کے شہری حکومت کے تمام دفاتر زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ جنوری میں دوبارہ کھل جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے شہری حکومت کے اپنے تمام دفاتر زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ جنوری میں دوبارہ کھل جائیں گے اور صوبے میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کی ہنگامی صورتحال کے باوجود شہر اپنے ملازمین سے کم از کم جز وقتی طور پر دفتر میں واپس آنے کو کہے گا۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ شہر کے دفاتر 4 جنوری 2022 کو تمام ملازمین کے لیے دوبارہ کھل جائیں گے۔ انہوں نے کووڈ-19 بریفنگ میں کہا، ٹورنٹو کے شہر کے دفاتر کی عمارتیں صحت عامہ کے اصولوں کے تحت ممکنہ حد تک کھلی رہیں گی اور کام کی صلاحیتیں خود بخود بڑھ جائیں گی، جیسے ہی وبائی بیماری کے خاتمے اور کام کی جگہوں پر جسمانی دوری کے تقاضوں میں صوبائی حکومت کی طرف سے تبدیلی کی جائے گی۔ جان ٹوری نے مزید کہا کہ شہری انتظامیہ کے ملازمین کو جو فی الحال گھر سے کام کر رہے ہیں، انہیں ہائبرڈ ورکنگ ماڈل پر دفتر میں واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ اندازہ ہے کہ زیادہ تر عملے کے ارکان ہفتے میں 3 دن دفتر میں اور باقی ہفتے گھر پر کام کریں گے۔ ٹورنٹو کے تقریباً 75% ملازمین جن کے پاس گھر سے کام کرنے کا آپشن نہیں ہے، وہ پوری وبائی بیماری کے دوران کام پر آ رہے ہیں اور 25% گھر سے کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جان ٹوری نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس اقدام سے دوسرے آجروں کو اپنے کام کی جگہیں دوبارہ کھولنے کی ترغیب ملے گی۔ جان ٹوری نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں دیگر کام کی جگہوں کے لیے ایک اہم اشارہ ہے کہ ہم بحفاظت واپس لوٹ سکتے ہیں اور معیشت کی بنیادی عمل کو بحال کر سکتے ہیں اور محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کینیڈا نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث مصر، نائجیریا اور ملاوی کے شہریوں پر کینیڈا میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث مصر، نائجیریا اور ملاوی کے شہریوں پر کینیڈا میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اس پابندی کا اعلان کینیڈا کے وزیر صحت نے کیا، جس کے بعد کینیڈا کی حکومت کی طرف سے ایسی پابندی کا نشانہ بننے والے افریقی ممالک کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ وہ غیر ملکی شہری جنہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں ایسے ممالک میں وقت گزارا ہے جن پر پابندی عائد کی گئی ہے، تو وہ کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر صحت نے فہرست میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے شہری اور مستقل رہائشی جو وطن واپسی سے 2 ہفتے قبل ان ممالک سے گزرے تھے، ہوائی اڈے پر پہنچنے پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کے نتائج معلوم ہونے تک قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستہائے متحدہ کے علاوہ دیگر ممالک سے کینیڈا جانے والے تمام مسافروں کا ہوائی اڈے پر کووڈ-19 کا ٹیسٹ کیا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ انہیں ویکسین لگائی گئی ہے یا نہیں، اور ان کے نتائج آنے تک انہیں خود سے الگ تھلگ رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,19,270 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,95,629 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,714 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 17,39,899 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,19,270 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,005 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,49,367 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,581 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,35,677 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,255 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,18,801 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,340 ہے۔ عالمی بینک کے بورڈ نے منجمد ٹرسٹ فنڈ میں سے افغانستان کے لیے $280 ملین کی امدادی رقم جاری کرنے کی حمایت کر دی ہے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी बैंक के बोर्ड ने मुंजमद ट्रस्ट फंड में से अफगानिस्तान के लिए $280 मिलियन की इमदादी रकम जारी करने की हिमायत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए आलमी बैंक ने ये रकम 2 इमदादी इदारों को जारी करने की हिमायत की है। रिपोर्ट में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फूड प्रोग्राम और चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ को मुंजमद फंड से $280 मिलियन की रकम जारी की जाएगी। ताहम इसके लिए आलमी बैंक के अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए ट्रस्ट फंड से मुंसलिक 31 डोनर्स की जानिब से मंजूरी की ज़रूरत है। आलमी बैंक के बोर्ड मेंबरान का इजलास मंगल को मुनक्किद हुआ था, जिसमें $1.5 अरब के ट्रस्ट फंड में से $500 मिलियन इंसानी इमदादी इदारों को मुंतकिल करने का मामला ज़ेर गौर आया था। अफगानिस्तान की 39 मिलियन आवाम को मुआशी बदहाली, सर्दियों में खुराक की कमी और बढ़ती हुई गुर्बत का सामना है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक माहिरीन का कहना है कि आलमी इमदाद जारी करने से हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के बाइस आलमी मालियाती इदारों के लिए फंड्स को अफगानिस्तान में मुंतकिल करना ही एक बड़ा मसला है। अमरीकी हुकूमत जबकि कई बार बैंकों को यकीन दहानी करवा चुकी है कि इंसानी इमदाद की गर्ज से रकूम का लेन देन किया जा सकता है, इसके बावजूद इमदादी इदारों को खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी अशिया भी अफगान आवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात दरपेश हैं। ट्रस्ट फंड में से किसी भी इमदादी इदारे को रकम मुंतकिल करने के लिए तमाम डोनर्स की जानिब से मंजूरी की ज़रूरत होती है, जबकि अमेरिका इस फंड का सबसे बड़ा डोनर है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अमेरिका में भी कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अमेरिका में भी कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को अमेरिका आया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासिरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। मरीज का इलाज जारी है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि तमाम ममालिक पुरसुकून रहकर ओमिक्रॉन के खिलाफ हकीकी इकदाम करें। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतालिक अभी बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। तमाम ममालिक मंतकी, मुतनासिब और ख़तरे में कमी लाने वाले इकदाम करें। ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में फी बैरल 61 सेंट कमी हुई, जिसके बाद कीमत $65.57 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $68.87 फी बैरल हो गई। अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार हो गईं। डाउ जोन्स में 460 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। S&P 500 के शेयर्स 1.2%, नस्दाक कंपोजिट इंडेक्स 1.8% गिर गई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का कहना था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों के रिहायशियों की नकलो हरकत से गलत फहमी हुई और सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने कहा है कि तालिबान और ईरान की फोर्सेस में सरहदी झड़प गलत फहमी के नतीजे में हुई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे का कहना था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों के रिहायशियों की नकलो हरकत से गलत फहमी हुई और सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन अब सरहद मामूल के मुताबिक है। ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर गुज़िश्ता रोज़ झड़प हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने ईरानी शहरियों की जानिब से मुबैना तौर पर सरहद पार करके अफ़गान इलाके में आने पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में ईरानी फोर्सेस ने शालिंग की। सरहदी झड़प में कोई जख्मी नहीं हुआ। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान ने नमरूज के सरहदी इलाके में झड़प की तस्दीक की थी, ताहम तफसीलात नहीं बताई। मुकामी मीडिया के मुताबिक तालिबान की जानिब से 3 सरहदी चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है, जबकि तालिबान ने मजीद फौजी कुमुक भी तलब कर ली है। उधर ईरानी मीडिया का कहना था कि अफगान सूबे नमरूज के करीब ईरानी बॉर्डर गार्ड्स और तालिबान की झड़प दोपहर में शुरू हुई थी। बरतानिया के शुमाली इलाकों और स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में एक हफ्ते कबल आने वाले तूफान के बाद से 30,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में बर्फबारी और तूफानी हवाओं के 5 रोज बाद भी 30,000 घर बिजली से महरूम हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया के शुमाली इलाकों और स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में एक हफ्ते कबल आने वाले तूफान के बाद से 30,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। बिजली फराहम करने वाले इदारे के हुक्काम का कहना है कि 30,000 घरों को बिजली की बहाली में
مزید وقت لگ سکتا ہے۔ برطانیہ میں برفانی طوفان اور ہواؤں سے مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,05,004 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,38,94,917 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 52,45,169 ہو گئیں، جبکہ 23,82,28,687 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,05,004 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,95,73,122 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,69,724 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,46,06,541 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 77,038 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 87,95,588 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,29,830 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 88,18,144 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 60ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,837 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,49,786 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔